کہ حسد کا علاج کیسے کریں. دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا حسد ہے. ہر بچہ چاہتا ہے اس سے محبت کی جائے، اس کے سوا کسی سے محبت نہ کی جائے. ایک بچے سے اگر محبت کی جائے، اس کے علاوہ دوسرے جس سے بھی محبت کی جا رہی ہے، دونوں کے درمیان حسد پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا اظہار مختلف حرکتوں سے ہوتا ہے، کبھی شکایت، کبھی اس بچے کو کوئی نقصان پہنچا دینا. اور مربی کو چاہیے کہ حسد جیسی خطرناک بیماری سے بچے کو ضرور بچائے اور احساس دلائے کہ آپ سے پوری محبت ہے. اور محبت صرف ایک بچے کا حق نہیں، سبھی کا حق ہے، لیکن اس میں عدل ہوگا. اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ ترجیح کا اصول نہیں ہوگا. اور ترجیح کی جو بنیاد ہے وہ کسی بچے کی بھلائی اور اچھائی ہے، اس کے اندر کی نیکی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے آگ. ابو داؤد کی 4903 نمبر روایت ہے. شیطان انسان کو حسد میں کیسے مبتلا کرتا ہے، بچے کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے، بڑے کو بھی. کسی کے بارے میں دل میں برا خیال ڈالتا ہے. ایک خیال کسی کے دل میں آتا ہے، اگر بچہ یا بڑا انسان خیال جھٹک دے تو شیطان کام نہیں کر پاتا، لیکن اگر وہ غور و فکر شروع کر دے تو بدگمان ہو جاتا ہے. اور بدگمانی جب دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو انسان اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے. پھر اس کے بارے میں، جس کے بارے میں دل میں پہلے صرف برا خیال آیا تھا، اس سے انسان حسد کرنے لگ جاتا ہے. بچے کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ حسد کے اسباب کیا ہے. دنیاوی امور میں اللہ کی تقسیم، اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا، یہ حسد کا باعث بنتا ہے. ایسا انسان ہمیشہ غم و غصے میں رہتا ہے. اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا بہت ضروری ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور فلاں کا تو یہ مقام ہے، میرا وہ مقام کیوں نہیں ہے. اگر اس طرح وہ سوچے تو دل میں کینہ، بغض اور عداوت پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا سبب کینہ، بغض اور عداوت ہی ہے، کیونکہ حاسد کبھی پسند نہیں کرتا کہ جو نعمت کسی دوسرے کے پاس ہے وہ اس کے پاس رہ جائے. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. حاسد کو یہ جان لینا چاہیے کہ مومنوں سے حسد کر کے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. پھر حاسد کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا حسد مخالف کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے حزن و ملال میں، غم و غصے میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا. تو بچوں کو حسد سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے. جیسے نعمان بن بشیر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کی تھی، وہ ایک غلام تھا. تو ان کی والدہ نے کہا، عمرہ بنت رواحہ نے، کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہیں کرو گے میں راضی نہیں ہوں گی. کیونکہ انہوں نے باقی بچوں کو نہیں دیا تھا. تو رسول اللہ کے پاس گئے، آپ نے پوچھا اچھا جو تم نے اس بیٹے کو دیا باقیوں کو بھی دیا؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. تو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بچے کو تو انسان بہت کچھ دے اور دوسروں کو اس سے محروم کر دے. تو حسد سے جسمانی، نفسیاتی، دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں اور اجتماعی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے مربی کو بچے کو محبت دینی چاہیے، تعاون اور ایثار سکھانا چاہیے، کینہ اور غرور سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بچے کو تقدیر پہ راضی کرنا چاہیے اور برے خیال کو کنٹرول کرنا سکھانا چاہیے، بدگمانی سے بچانا چاہیے. اور یہ کہ حسد سے بچنے والا کس قدر زیادہ نفع میں رہتا ہے اور حاسد کتنے نقصان میں چلا جاتا ہے. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم